ہم جو ٹینشن میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے نہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسلام بھی, تھوڑا تھوڑا کلچر بھی, تھوڑا سا سیاستدان بھی, تھوڑا سا اپنی قوم بھی, تھوڑا سا اپنے باس بھی, ساری چیز, تھوڑا سا بیگم بھی, چاہے وہ خلاف شریعت ہی حکم دے رہی ہو, بیگم کی مانو لیکن خلاف شریعت باتوں میں تو نہیں نا, تھوڑا سا اولاد بھی. تو اتنے سارے جس کے خدا ہوں, ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کرنا ہے. تو ہزاروں تو دل بر ہے, کس کس کو دے دل, مصیبت میں ہے جان اور ہم اکیلے اور ہم نے دل بر بہت سارے بنا لیے. تو وہی ٹینشن ہوگی جو 4 بیویوں والے کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش. تو آپ کی تو 4 کروڑ بیویاں ہیں, پھر 4 والے کی پتہ ہے نا, 4 ہی ہے نا. اس کے تو باس کو بھی خوش کرنا ہے, اس نے خاندان کو بھی خوش کرنا ہے, اور اس نے کلچر کو بھی خوش کرنا ہے. تو اتنی چیزوں کو جو آدمی خوش کرنے میں لگا رہے گا تو خوشی کے علاوہ اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. اور جس نے ہدف بنا لیا بھائی اللہ, بس بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی یار, سمجھ رہے ہو, تو سب سے پہلا فائدہ اس کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خوشی. اس کے سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوگا کہ اس خوشیاں اس کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی. اور جب اس کو شیطان ٹینشن دے گا نا کہ نہیں فلاں بھی مخالف, تو ایک چیز تسلی دیتی ہے, سب سے بڑی تسلی پتہ ہے, دنیا میں سب سے بڑا غم بھی ایک ہے, سب سے بڑی خوشی بھی ایک ہی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہی سب سے زیادہ غم دیتی ہے انسان کو, اس کا تصور. اور وہی چیز ایسی ہے کہ لائف اسٹائل صحیح کر لو تو اس کا تصور آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی, وہ ہے موت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے. اگر آج ہمیں کوئی آ کے بتا دے مرو گے نہیں, ہو سکتا ہے خوشی سے مر جائیں ہم. کوئی ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, بس بیان ختم ہونے والا ہے. ایک آدمی کی لاٹری نکلی 1 ارب روپے کی. تو لاٹری جس کمپنی نے نکال کے دی تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک دم اس آدمی کو جا کے بتائیں گے تمہارا 1 ارب روپے نکلا ہے, تو خوشی سے مر نہ جائے. تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ نے آرام سے اس کو جا کے یہ خوشخبری دینی ہے کہ دماغ اس کا ہل نہ جائے کہیں. تو وہ چلے گئے ڈاکٹر, اس کے پاس ایک ڈاکٹر کو ہائر کیا, یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا اس نے علاج کیا ہے, تو تم جا کے آرام سے بتانا. وہ ڈاکٹر بڑا افلاطون بقرات, وہ جا کے اس کو کہتا ہے دیکھو فرض کرو اگر تمہارا 1 کروڑ نکل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی نکلا نہیں ہے, شوق میں نہیں جانا, فرض کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, فلانا کام کروں گا. میں ہوتا تو 4 شادیاں کا بول دیتا. خیر, تو اس نے کہا بس نکل گیا تمہارا 1 کروڑ. ہے 1 کروڑ نکل گیا؟ ہاں نکل گیا 1 کروڑ. لیکن ایک نہیں, ایک بات اور, اگر تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو ایسے لایا آہستہ 1 ارب پہ آ گیا. بولا اگر 1 ارب نکلا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے 50 تجھے دے دوں گا. ڈاکٹر گیا, ڈاکٹر خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں پھر بات کو ختم کرنے چاہتا ہوں, پھر دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. جلدی بتائیں, آپ کو گچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں, موت کی بات چل رہا تھا, بس یہ بیان ختم کرتا ہوں. تو موت کا جو تصور ہے وہی انسان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن. لیکن ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی موت کا تصور, اگر چاہو تو. نہیں چاہو تو سب سے بڑی ٹینشن ہی موت ہے. کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ آپ مرو گے نہیں, تو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ خوشی سے مر جاؤ گے آپ. حالانکہ وہ بتانے اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مرو گے نہیں, لیکن آپ خوشی سے مرے. اتنی خوشی ہوگی انسان کو اگر پتا چل جائے مرو گے نہیں. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے ہے کہ یار مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تبھی لوگ قبرستان نہیں جاتے, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں, مردوں کو نہلاتے نہیں ہیں, ڈر لگتا ہے ہائے ہم بھی یہ, ہمارا بھی یہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ نے جو ٹینشن ختم کرنے کی سب سے بڑی گولی ہمیں دی ہے وہ بھی کیا دی ہے؟ موت. کہ دنیا مسافر خانہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا یغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو انسان زیادہ لیفٹ بولو نہیں کراتا. یہ ایسی سکون کی چیز ہے, اسی بیس پہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں.
وہ موت جس سے دنیا بھاگتی ہے وہ جا کے اس موت کو گلے لگاتے ہیں کہ یار کل تو مرنا ہے نا, تو آج مر جاؤ, 10 20 30 سال اور زندہ رہیں گے نا, مبارک موت مر جاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو شہادت گلے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر پتہ چل جائے نا مرنا نہیں ہے, مسجدیں خالی ہو جائیں گی, سمجھ رہے ہو, لوگ شراب کباب میں لگ جائیں گے. موت کا تصور جہاں بہت بڑی ٹینشن ہے وہاں بہت بڑی ٹینشن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو دین کی راہ میں, کوئی مشکلات ہو, آپ نے کیا تسلی دینی اپنے آپ کو, سب ختم ہو جائے گا بھائی. وہ جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے, ہم پیغمبروں سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہ. وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے, انہیں حسرت ہوگی نا کہ سب ہمارے خلاف ہیں, حالانکہ ہم ان کے لیے, پیغمبر سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پیغمبر بھی کیا سوچتے ہوں گے, بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انہوں نے بھی آنا ہے, اللہ وہاں بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو مسلمان کے لیے سب سے دیکھو, ہمیں غم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے, اس میں بھی موت سکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم آئے ہم اللہ کے لیے, جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کوئی خوش ہو, کوئی ناراض ہے, کوئی خوش ہے, کوئی ٹینشن دے رہا ہے, کوئی ذلیل کر رہا ہے, کوئی عزت دے رہا ہے. عزت دینے والے پہ آدمی اتراتا نہیں ہے, کب تک دے گا عزت بھائی؟ جنازہ پڑھ کے دفنا کے 3-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. اتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے جن کی بڑی عزتیں تھیں, لوگ مرا کرتے تھے, لوگ چاہتے تھے ساری دنیا مر جائے, یہ نہ مریں, مر گئے, دنیا سے چلے گئے, قصہ ختم. تو بھائی یہاں کی تو عزت بھی ایسی چیز ہے جس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی, میرے بھائی تو فری ہونے, اترانے کی, اپنے اوقات سے آگے سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی تو ذلت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ٹینشن نہ, اس سے انسان اتراتا ہے نہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ گھر بناتے ہیں نا, بڑے بڑے گھر سریے ڈال ڈال کے, اتنے موٹے موٹے پلر, ان سے میں کہتا ہوں ایک کام کر لیا کرو, پھر بے شک گھر بناؤ, قریب قریب میں قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو, بولو اتنا سریا میں نے ڈال دیا, آنا تھوڑے دنوں میں کہاں ہے, اسی گھر سے چارپائی اٹھے گی. تو اتنا فری کراؤ گھر کو جتنا بنتا ہے رہنے وہنے کے لیے. پھر وہیں وہی بات آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بالکل اپنا ہوتا ہے, لیکن اپنا ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا کیا ہے؟ سامنے دیکھیں مفتی صاحب تمہیں کیا پتا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے تجھے لگ رہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ تو ثابت کر اپنا ہوتا ہے. تو اپنا ہوتا کہاں ہے؟ ابے دیکھو جنازے دیکھو یار, ہم نے دیکھا ہے نا, گھر بنایا رہنا, تبھی تو لوگ دعا دیتے ہیں گھر بنا لیا, اللہ کرے رہنا نصیب ہو. اس لیے کہتے ہیں بہت سے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا. اولاد نہیں کم وقت رہتی, جس کے لیے بنایا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے نا, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو بناؤ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ دلی لگاؤ. یہ پھر شور نہیں مارا کرو میرا گھر میں, مجھے اس سے بہت گھن آتی ہے. مجھے جب آپ کہتے میرا گھر ہے میرا گھر, میں کہتا ہوں بس کر یار بس کر, اتنا سریا تو نے اس میں ڈال دیا, اپنی ہڈیوں میں تو نے سریا بالکل بھی نہیں ڈالا. ہڈیوں میں سریا ڈال دیتا, گھر جھونپڑی کا ہوتا, وہ پھر بھی زیادہ اچھا تھا. تو بناؤ, اگر اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا تو بنا لو گھر, لیکن یہ سوچا کرو ایسا بکواس ہے. تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے نا, دیر آر 2 types آف مٹی. تبلیغ بھی اب ایڈوانس کر رہا ہوں میں بھائی, انگلش آ رہی ہے نا ہر جگہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہماری تمام پرابلمس کو حل فرما دے, دعا سچی مچی کی بات. تو میں نے کہا یار اب اگلے 10-20 سال میں ہوگا تمام پرابلمس کو سولو فرما دے, تو یہ چلے گا دعاؤں میں بھی. انگلش ہر جگہ انگلش آئی جا رہی ہے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں پڑی مٹی, تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی 2 قسمیں, کھڑی مٹی پڑی مٹی. پڑی مٹی یہ ہے, کھڑی مٹی ہے جو بلڈنگوں میں بن گئی ہے مٹی. میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک زلزلہ آئے گا تمہاری بڑی بڑی عمارتیں سب پڑی مٹی بن جائیں گی. صحیح ہے نا, کیا بن جائیں گی؟ تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں. یہ فری ہونے کا مطلب, وہ ایک چوہے کی شادی تھی نا, شیر کی شادی تھی, اس نے بولا کہ کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. جو بھی یہ کہہ رہا ہو نا میرا گھر میرا بنگلہ میری گاڑی, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو. تو ایک وہ تھا, شیر کی شادی تھی, اس نے کارڈ بانٹے اور لومڑی کو بولا دیکھ کارڈ تقسیم کر, لیکن گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا جانور میری شادی میں نہیں آنا چاہیے. سارے آئے, چیتا آئے,
ٹائگر آئے, بھیڑیا آئے, یہ سب آئے, یہ خاندانی لوگ ہیں, گھٹیا نہیں آنا چاہیے. اب جب بارات جا رہی ہے, شیر دولہا بنا ہوا ہے اور شیرنی دلہن بنی ہوئی ہے, چوہا ناچ رہا ہے بارات میں نا. شیر کی نظر پڑی, اس نے بولا ابھی تو شادی کا ماحول خراب ہو جائے گا, ذرا بارات ختم ہونے دے پھر دیکھتا ہوں میں. لومڑی کو بلایا, اس کے کان پکڑے, بولا تجھے میں نے بولا نہیں تھا کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا آدمی نہیں آنا چاہیے, چوہا میری شادی میں کیا کر رہا ہے. لومڑی چوہے کو پکڑ کے لائی, بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شادی سے پہلے میں بھی کیا تھا, شیر تھا, تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو جو بھی بنگلے گاڑی دکھا رہا ہوا نا, یہ اتنا بڑا بنگلہ, اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں نا قبرستان میں, جن کی لاشوں میں لاکھوں لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا قبر 3 دن کے بعد کھود کے دیکھ لو, آدمی کہتا ہے نہیں دیکھتا تو اچھا تھا بھائی, کیا ہو گیا. تو ان سے بولا کرو بھائی یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے, یہ آ جائے گا یہاں لیٹ جائے گا, چوہے سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی. چوہے کی تو پھر بھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے نا. تو اس لیے یہ موت ٹینشن فری کرنے کا سب سے بڑا کیا ہے ذریعہ. جب کوئی غم ہوا کرو بولو ختم ہو جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں سب لیٹے ہوئے ہوں گے اندر. تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ٹینشن ہمیشہ دیا کرو, لیا مت کرو. کسی سے قرضہ لے لیا, ٹینشن ہو رہی ہے, پارسل کر دو. کیسے, وہ آیا پیسے دو, بولو نہیں ہے, ٹینشن فوراً کیا ہو جائے گی, وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ والی بات یہ تھی مزاح تھی, یہ حقیقت نہیں ہے. چوہے والی بات بالکل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا